جب کرکٹ کا میدان سجتا ہے اور سامنے ہو بھارت اور پاکستان تو بات صرف ایک میچ کی نہیں رہتی، وہ میچ تاریخ بن جاتا ہے۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جہاں ایک گیند پر کروڑوں دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں اور ایک چھکا یا ایک وکٹ پورے ملک کے جذبات کو پل بھر میں بدل دیتا ہے۔ تو آئیے آج اس تاریخی مقابلے کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو تاریخ کی کوکھ سے نکلی، سیاست کے اتار چڑھاؤ سے گزری اور آج بھی کروڑوں لوگوں کے جنون کی وجہ سے زندہ ہے۔ دیکھیے، اس مقابلے کی کہانی کرکٹ کی پچ پر شروع نہیں ہوئی۔ اس کی بنیاد تو تبھی رکھ دی گئی تھی جب ایک سرحد نے ایک وراثت کو دو ملکوں میں بانٹ دیا تھا۔ 1947 کی تقسیم نے دو ملک تو بنا دیے، لیکن اپنے پیچھے لاکھوں لوگوں کی ہجرت اور کبھی نہ ختم ہونے والے تنازعات کی ایک لمبی داستان چھوڑ دی۔ اور جانتے ہیں کیا ہوا؟ برطانوی راج سے وراثت میں ملا کرکٹ کا کھیل دیکھتے ہی دیکھتے قومی وقار کے اظہار کا ایک نیا میدان بن گیا۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ شروع میں کرکٹ نے نفرت کو مٹانے کا کام کیا۔ سوچے ذرا، تقسیم کے صرف 5 سال بعد 1952 میں پاکستانی ٹیم بھارت کے دورے پر تھی۔ سیاسی کشیدگی تو تھی، لیکن عوام نے کھلاڑیوں پر محبت نچھاور کر دی، اور یہ دوستی اتنی گہری تھی کہ 1954 کے لاہور ٹیسٹ کے لیے واگا بارڈر کھول دیا گیا اور 10,000 بھارتی فینز میچ دیکھنے پاکستان پہنچ گئے۔ کمال تھا۔ مگر افسوس، یہ دوستی کا دور زیادہ دیر نہیں چلا۔ بہت جلد سیاست کے بادل گہرے ہوئے اور جو میدان کھلاڑیوں کو جوڑتے تھے وہی ویران ہو گئے۔ اس رکاوٹ کی تاریخ میں بار بار رکاوٹیں آئیں۔ 1965 کی جنگ نے پہلا بڑا وقفہ ڈالا۔ پھر 1971 کی جنگ کے بعد تو ایسی خاموشی چھائی کہ پورے 17 سال تک دونوں ملکوں کے بیچ کوئی آفیشیل میچ ہی نہیں ہوا۔ اور پھر 2008 کے ممبئی حملوں کے بعد دو طرفہ کرکٹ پر ایک ایسی پابندی لگی جو آج تک تقریباً قائم ہے۔ لیکن اسی کشیدگی کے بیچ انسانیت کی ایک زبردست مثال بھی ملتی ہے۔ جب 1965 میں دونوں ملک جنگ لڑ رہے تھے، تب بھارتی کپتان منصور علی خان پٹودی اور پاکستانی کپتان حنیف محمد نے مل کر ایک ٹیلی گرام بھیجا۔ یہ ایک پیغام تھا کہ سیاسی دشمنی اپنی جگہ، لیکن کھلاڑیوں کا رشتہ اس سے بڑا ہے۔ تو ہاں، یہ طویل خاموشیاں تو تھیں، لیکن انہی کے درمیان کچھ ایسے شاندار لمحات بھی آئے جب کرکٹ نے دشمنی کو دوستی میں بدلنے کی کوشش کی، اور یہ کھیل سفارتکاری کا ایک بڑا ذریعہ بن گیا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ جب بات چیت کے تمام دروازے بند ہو گئے تو کرکٹ کا میدان ایک نیا راستہ بن گیا۔ 1987 میں صدر ضیاء الحق میچ دیکھنے کے بہانے بھارت آئے اور فوجی کشیدگی کم کرنے میں مدد ملی۔ 2004 میں وزیر اعظم واجپئی کی امن کی پہل کے بعد 14 سال کے لمبے عرصے بعد بھارتی ٹیم پاکستان گئی، اور 2011 میں ورلڈ کپ سیمی فائنل نے ایک بار پھر دونوں ملکوں کے وزرائے اعظم کو بات چیت کی میز پر لا بٹھایا۔ لیکن شاید کھیل کی اصل روح کو سمجھنے کے لیے 1999 کے چنئی ٹیسٹ میچ سے بہتر کوئی لمحہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ ایک انتہائی سنسنی خیز میچ تھا جسے پاکستان نے صرف 12 رن سے جیتا تھا، لیکن اصل کہانی تو میچ کے بعد شروع ہوئی۔ چنئی کے پورے اسٹیڈیم نے کھڑے ہو کر جیتنے والی پاکستانی ٹیم کو بھرپور داد دی۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جب کھیل دشمنی پر، نتیجے پر، ہر چیز پر حاوی ہو گیا تھا۔ اب آتے ہیں 21ویں صدی میں۔ یہاں آ کر اس مقابلے کی شکل ہی بدل گئی۔ دو طرفہ سیریز تو بند ہو گئیں، اور اب یہ جنگ صرف ورلڈ کپ جیسے بڑے ٹورنامنٹس میں لڑی جاتی ہے، جہاں دباؤ پہلے سے کئی زیادہ ہوتا ہے۔ اور یہ جو نیا دور ہے نا، یہ بڑا پیچیدہ ہے۔ اس کی سب سے اچھی مثال 2023 کے ورلڈ کپ میں نظر آئی۔ ایک طرف احمد آباد میں پاکستانی کپتان کو ٹاس کے وقت ناپسندیدگی کا سامنا کرنا پڑا، تو وہیں دوسری طرف حیدرآباد میں اسی ٹیم کو بھارتی فینس سے اتنی محبت ملی کہ کھلاڑیوں نے کہا انہیں گھر جیسا محسوس ہوا۔ یہ تضاد ہی اس جدید دور کی حقیقت ہے۔ اور اس مقابلے کی مقبولیت کا اندازہ لگانا ہے تو بس یہ ایک نمبر دیکھ لیں۔ 273 ملین یعنی 27 کروڑ 30 لاکھ لوگوں نے صرف 2019 ورلڈ کپ کا ایک انڈیا پاکستان میچ دیکھا تھا۔ یہ دنیا کے سب سے زیادہ دیکھے جانے والے سپورٹنگ ایونٹس میں سے ایک ہے۔
اچھا، اب ذرا آنکڑوں پر بھی نظر ڈال لیتے ہیں کیونکہ یہ بھی بڑے دلچسپ ہے۔ اگر مجموعی طور پر دیکھیں تو ٹیسٹ اور ون ڈے میں پاکستان کو برتری حاصل ہے، لیکن جب بات T20s اور خاص طور پر ورلڈ کپ مقابلوں کی آتی ہے تو وہاں بھارت کا پلڑا بھاری رہا ہے، جو اس مقابلے کو اور بھی مزیدار بنا دیتا ہے۔ تو اتنی تاریخ، اتنی سیاست، اتنے ناقابل فراموش لمحات اور ان گنت جذبات کے بعد آخر میں ہم اسی ایک بنیادی سوال پر واپس آتے ہیں۔ جی ہاں، یہ صرف ایک کھیل سے کہیں بڑھ کر ہے، یہ سیاسی تعلقات کا بیرومیٹر ہے، قومی فخر کا اظہار ہے اور کبھی کبھی لوگوں کو جوڑنے کا ایک نایاب پل بھی ہے۔ یہ جذبے، ہنر اور وقار کا ایک زبردست مقابلہ ہے۔ ہر میچ ایک نئی کہانی لکھتا ہے، کبھی خوشی کی، کبھی غم کی، مگر جو چیز ہمیشہ زندہ رہتی ہے وہ ہے انڈیا بمقابلہ پاکستان کی یہ کرکٹ رکاوٹ۔ اور آخر میں بات بس اتنی سی ہے کہ یہ کھیل ہے اور اسے کھیل ہی رہنا چاہیے۔